السلام علیکم ناظرین، اسٹائل ان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو خدا اور محبت کی 7 ایپیسوڈ کے بارے میں ریویو دیں گے۔ اس میں جو ماہی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو صرف دوستی کی تھی اور یہ کیا دوستی تو میرے گلے پڑنے لگ گئی ہے، اور اس کو پرانا خیال آتا ہے۔ فرحاد جو ہے وہ اس سے جو بات کرنے آتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتی، اور ماہی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف فرحاد کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور آگے جا کے اس سے لڑکے سے باتیں کرتا ہے جو ماہی کے بھائی کا جو نوکر ہوتا ہے، جس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوتی ہے۔ وہ فرحاد کو سٹوری سنائے گا بھی آگے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کون سی لڑکی پسند تھی۔ فرحاد جب بیٹھتا ہے وہاں جا کے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ طبیعت کیسی ہے، حال چال پوچھتا ہے اس سے۔ پھر ایسے کرتے کرتے وہ اس سے کہتا ہے کہ بہو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بس میں تو ایسے ہی آ گیا ہوں، اور پھر وہ اپنی سٹوری سنانے لگتا ہے۔ کہتا ہے میری ایک بہن ہے اور ماں ہے، اور میں ان کو پیسے بھیجتا ہوں اور ان کا اچھا گزارا ہوتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں یہاں پہ، اور یہ لوگ ان کی خاطر اگر کوئی گولی کھا لے یا وفاداری دکھائے تو یہ لوگ پشتوں تک جانتے ہیں۔ فرحاد چپکے سے بیٹھا ہوا اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ سنائے جاتا ہے۔ پھر فرحاد کو وہ اپنی محبت کی سٹوری سناتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کر گئی۔ پھر فرحاد اس سے پوچھتا ہے کہ پھر تم نے اسے شادی کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے کہ میں گیا تھا لیکن دیر ہو گئی تھی۔ فرحاد کہتا ہے کیا مطلب دیر ہو گئی تھی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں گیا تھا تو اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور اسی دن اس کی بارات آ گئی تھی۔ فرحاد کو سن کے اپنا خیال آنے لگتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دل ہی دل میں، اور پھر وہ جو لڑکا ہوتا ہے جو اس کو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے، بس وہ اب دیدہ سا ہو جاتا ہے اور فرحاد کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے تم مجھے بہو لگتے ہو اور تمہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں لگتی کہ تم یہاں پہ نوکر بنو، اور فرحاد کہتا ہے کہ تم مجھے بہو بہو کیوں بولتے ہو؟ میں تو فرحاد ہوں، مجھے فرحاد بولو۔ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اجلے صاف ستھرے ہو، تمہیں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں لگتی کہ تم یہاں کے نوکر بن کے رہو، ادھر ادھر شہر کی روشنیوں کو چھوڑ کے گاؤں میں آ کے بس گئے ہو۔ تو فرحاد کہتا ہے کہ میں تو سارے راستے بند کر کے آیا ہوں اور جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اتنے میں وہ کہتا ہے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تو فرحاد کہتا ہے کچھ نہیں، ایسے ہی۔ فرحاد اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے تب وہ سمجھ سکے کہ اور درمیان، اور فرحاد اس لڑکے سے اچھی جان اور سلام دعا ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس یونیورسٹی میں پہنچی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا ڈرائیور ابھی تک آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو اسی انتظار کرتے کرتے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی آئی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ فرحاد جو ہے وہ نہیں آیا، کیونکہ وہ بہت ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ بڑے گدی نشین ہوتے ہیں اور وہ مارنے سے گریز نہیں کرتے، تو اس لیے وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف ماہی کو جو لڑکا اسٹیشن پہ ملا تھا، جس کو اس لڑکے کو اس سے ماہی سے محبت ہو گئی تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ماہی کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس لڑکے کی ماں آ جاتی ہے اوپر سے اپنی نوکرانیوں کے ساتھ، اور یہ دونوں اس کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، اور ماں وہ لڑکا کہتا ہے کہ بھائی اپنے کو کہ تم نے کیوں بتا دیا ابھی، ماں سائن کو میں خود بتاتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کون پسند ہے نا؟ اور وہ کہتا ہے کہ بھائی کہتا ہے کہ اماں سائیں اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اور وہ پہ شرما کے اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی
میں جا کے اس کا رشتہ مانگوں، جہاں پہ بھی ہوگی میں ادھر جا کے اس کا رشتہ مانگ دوں گی، اگر وہ 7 سمندر پار بھی ہوگی تو میں جا کے اس کا رشتہ مانگ لوں گی تمہارے لیے۔ تو اتنے میں وہ لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نہیں اماں صاحب، وہ 7 سمندر پار نہیں ہے، ادھر ہی ہمارے علاقے میں ہی ہیں، وہ سید ہیں اور کاظم شاہ نام ہے ان کا، اور ان کی وہ بیٹی ہے۔ تو ماں بہت خوش ہوتی، کہتی ہے بیٹا سائیں تم نے تو بہت ہی اچھے خاندان کا انتخاب کیا ہے، تمہارے والد صاحب جو ہیں وہ جایا کرتے تھے یہاں پہ اور ان کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے، بہت ہی اچھا اور اونچا خاندان ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ لڑکے کی کہ یہ لڑکی کے تو بہت سے رشتے آئے ہوں گے، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جلدی سے جانا چاہیے اور اس لڑکی کا رشتہ مانگ کے اس کو اپنی بہو بنا لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہم دیر کرتے ہیں تو کوئی اور اس کو اپنی بہو بنا لے۔ تو بیٹا بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اماں صاحب اب اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، اور ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی اونچے گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا ہوتا ہے، اور یہ خود بھی بہت اونچے گھر کے ہوتے ہیں، بہت بڑی حویلی ہوتی ہے ان کی بھی اور ماہی لوگوں کی بھی۔ ماں کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کی جلدی سے جلدی شادی کر دوں۔ یہ جو بیٹا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ بیٹا اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی بیوی مر چکی ہے، اس نے پھر دوبارہ شادی نہیں کی۔ آگے آنے والے قصوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور ماں بہت خوش ہوتی ہے، اور بس اس نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی جائے گی اور اپنے بیٹے کا رشتہ مانگے گی۔ اور ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔